دین اسلام میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ لیکن کلمہ توحید کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو پانے کے لیے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا وہ ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی رسول سیدنا سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا اور سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اثناء سفر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اونچی آواز سے کئی مرتبہ کہا، یا سہیل ابن بیضاء، یا سہیل ابن بیضاء، یا سہیل ابن بیضاء، میرے نام کو آپ علیہ السلام نے پکارا۔ اب کچھ لوگ وہ آقا کریم علیہ السلام کے آگے چل رہے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ جب اونچی آواز سے کئی مرتبہ نبی رحمت علیہ السلام نے میرا نام لے کر مجھے بلایا، مخاطب کیا، تو لوگ سمجھ گئے کہ رحمت کائنات علیہ السلام کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے جب آپ کی آواز سنی تو تمام کے تمام لوگ نبی مکرم علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جب لوگوں کا اجتماع ہوا، لوگ جمع ہوئے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان نے، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان پر جنت کو واجب کر دیا اور اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ فضیلت ہے، یہ کلمہ توحید کا مقام و مرتبہ ہے کہ جو آدمی کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اس فضیلت کو پانے کے لیے اس کلمہ، اس کا معنی مفہوم، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا کردار، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا عمل، اپنی سیرت، اپنے معاملات، ان کو ڈھالنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ زندگی میں عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حاجات اور ضروریات کے لیے کس ہستی کے دروازے پہ جا کر کے دستک دینی ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دینی ہے، مانگنا اسی سے ہے، توکل اسی پہ کرنا ہے، رزق کی حلال اسی سے مانگنا ہے، اولاد اسی سے مانگنی ہے، شفا اسی سے مانگنی ہے، مسائل میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں اسی کے سامنے اپنے التجاؤں کا اظہار کرنا ہے۔ نظر نیاز کس کے نام کی دینی ہے؟ ایک اللہ کے نام کی دینی ہے۔ اگر قسم اٹھانی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی اٹھانی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کی معنی مفہوم اور اس کے تقاضوں کو جو پورا کرنے والا ہے، حقیقتاً واقعتاً وہ انسان جنت کا مستحق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو جہنم کے اندر کبھی نہیں پھینکے گے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ السلام کے پاس دو نوجوان جھگڑا لے کر کے آ گئے، جھگڑا لے کر کے آئے۔ اب ان میں سے ایک مدعی تھا اور دوسرا مدعا علیہ تھا۔ اب مدعی نے دعویٰ کیا کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ جس نے دعویٰ کیا تھا، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بھئی تو نے دعویٰ کیا ہے، اپنے دعوے پر کوئی دلیل تو پیش کرو۔ تیرا دعویٰ ہے کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے، تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو۔ لیکن
وہ آدمی اپنے دعوے پر دلیل نہ پیش کر سکا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے مدعا علیہ جو دوسرا اس کا مخالف تھا اس کو کہا بھئی تو مدعا علیہ ہے اور تو کہتا ہے کہ میں صاف ہوں، میرے اندر یہ عیب نہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے قسم اٹھا۔ اس آدمی نے قسم اٹھائی، فحلف باللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جب مدعا علیہ کی قسم کو جب سنا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انت فعلت، مدعی نے جو دعویٰ کیا تھا نا، جو اس نے تیرے اوپر الزام لگایا تھا کہ اس آدمی نے یہ گناہ یہ کام کیا ہے، حقیقت میں واقعی تو نے وہ کام کیا تھا، لیکن یہ تو نے جو قسم اٹھائی ہے اس قسم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہ کو تیرے معاملے کو معاف فرما دیا۔ غفر لک باخلاصک قول لا الہ الا اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی قسم کھائی ہے۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں، انسان اپنے نامہ اعمال کو سیئات سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے پاک کر سکتا ہے، لیکن کلمہ توحید جو اس نے کلمہ توحید پڑھا ہے اس میں اخلاص